ہم اور آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا علی تاج۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، اور آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں پر انوائٹ کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا اپنا ٹائٹ شیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائیں۔ ان کا کام بولتا ہے، ان کے اندر ایک اسپنگ ہے، ان کی بات میں ایک والیوم ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات سے سامنے والے کو راضی کریں، اور ان کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترمہ عالیہ سارم برنی صاحبہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام، آپ؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہیں؟ کرم۔ پہلے آپ مجھے تھوڑا اپنے ذرا تعارف بتائیے گا اپنا شیلٹر ہوم کے حوالے سے، اور جو آپ کا ٹرسٹ ہے اس کے کیا ورکنگ ہے، کیا کام ہے؟ یہ تو اچھا بڑا سوال ہے۔ چلیں اس کو یوں شروع کرتے ہیں کہ میرے ادارے کا نام ہے سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل، کیونکہ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں ہم لوگ، اور جو میرا ڈومین ہے وہ ہے شیلٹر ہوم۔ شیلٹر ہوم میں بچے، عورتیں اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر۔ شیلٹر ہوم کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو وہاں پر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نیو بورن بیبیز آتے ہیں، ہم فری لیگل ایڈ دے رہے ہوتے ہیں، اور لیگل ایڈ جیسے کسی عورت کو یا بچے کو چاہیے ہوتی ہے، یا یہ دونوں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو سمجھ لیجیے سوسائٹی یا ان کے اپنے ہی سب سے پہلے انہیں تنہا کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو تنہا ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے کہ انہیں فوری طور پہ سہارا نہیں ملتا تو ان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے شیلٹر ہوم کے دروازے پہ کوئی 4 بجے صبح کے 6 بجے کھڑا ہے اور وہ کوئی عورت ہے، وہ کوئی بچہ ہے، تو میں اس کو نہ نہیں کر سکتی۔ زمانہ اتنا خراب ہے کہ اگر وہ 5 منٹ بھی اس روڈ پہ کھڑا رہا تو شاید زندگی بھر پھر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ تو ان کے لیے ہر وقت دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ فلفل کی جاتی ہے، لیگل ہوتی ہے تو لیگل کیا جاتا ہے، اگر شیلٹر ہوم پرماننٹ چاہیے تو وہ دیا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آنے کے فوراً ساتھ انہیں واپس سوسائٹی میں بھیجا جائے، اپنوں میں بھیجا جائے۔ لیکن اگر اپنوں میں اپنائیت ہی نہ ہو، اگر خون کے رشتوں میں خون میں لالی ہی نہ ہو، تو میں انہیں کہاں بھیجوں؟ پھر معاشرے کے وہ لوگ سامنے آتے ہیں جن سے ان کا خونی رشتہ نہیں ہوتا لیکن انسانیت کا بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے اللہ نے بڑے خوبصورت رشتے بنائے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ انسانیت سب پر سبقت لے جاتی ہے، وہ سب سے جیت جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ جن ماؤں کو دھکے دے کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا کرتے ہیں، اپنے ہی بیٹے، اپنی اور بیٹیاں بھی، اب تو بیٹیاں بھی مجھے نظر آتی ہیں، تو پھر کون ان کو سنبھالتا ہے؟ پھر انہیں وہ سنبھالتا ہے جس کے اپنے پاس ماں نہیں ہوتی، وہ انہیں اپنی ماں بناتا ہے، وہ ان کا خرچہ اٹھاتا ہے، وہ ان کی آ کے تیمارداری بھی کرتا ہے، وہ ان کا خیال بھی کرتا ہے، اور وہ جاتے ہوئے ان سے دعائیں لے کر جاتا ہے۔ اور جو بھی شخص کسی کی مدد کرتا ہے وہ یہ جان لے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا پورا معاشرہ ہے، ہم میں سے کوئی ان پر احسان نہیں کرتا۔ میں اگر کسی کی مدد کرتی ہوں تو میں اس پہ قطعی کوئی احسان نہیں کرتی ہوں۔ میں اگر بچیوں کو سمیٹتی ہوں اپنے شیلٹر ہوم میں تو اس ایمان کے ساتھ سمیٹتی ہوں کہ اللہ مجھے اور میری جوان بچی کو سمیٹے گا۔ میں اگر وہاں بوڑھوں کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہوں، کہنے کو وہ ان کی عمر مجھ سے بہت بڑی ہوتی ہے، 80 بھی ہوتی ہے، 90 بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ میں ایسے پالتی ہوں جیسے وہ میری اولاد ہیں، اور میں اس لیے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان پر رحم کر رہی ہوں۔ نہیں، میں تو اپنے آپ پر رحم کر رہی ہوں کہ جب مجھ پہ بڑھاپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے وسیلے پیدا کرے گا۔ جب میں نیو بورن بیبیز کو جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں، کہیں سے بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ہاسپٹل سے بھی آتے ہیں، کچرا کنڈی سے بھی آتے ہیں، کبھی لوگ ہینڈ اوور بھی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچہ کبھی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتا، بچہ تو پاک صاف فرشتہ ہوتا ہے۔ اور میں اس کو سینے سے اس لیے لگاتی ہوں کیونکہ جو زندگی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور میں اللہ کی اس امانت کو سینے
سینے سے لگاتی ہوں, سمیٹتی ہوں اور چاہتی یہی ہوں کہ اللہ میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی, تو اس کو قبول کر اور مجھے اس سے زیادہ مضبوط بنا. جتنا کام 25 سال میں کر چکی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اس کام میں اللہ اور تیزی لے کر آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر زندگی ہے, زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ میں دنیا میں گزار چکی ہوں, تو میری تیزی بڑھ گئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سمیٹوں, نیکی زیادہ سے زیادہ سمیٹوں. کیوں؟ کیونکہ میں احسان ان پر نہیں کر رہی, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ میری نیکی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ بدلے میں دعائیں دے دیتے ہیں. یہ سارا عمل میں اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں. دوسروں کی بیٹیوں کو سنبھالیے تاکہ اللہ آپ کی بیٹی کو سنبھالیے, دوسرے کے بڑھاپے کو سنبھالیے تاکہ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سنبھالے, بچوں کو معصوموں کو سمیٹیے تاکہ اللہ آپ کو سمیٹ لے. یہ ایک جو مختصر میں سمجھی, یہ میں نے اپنے طور پہ آپ کو بتایا کہ یہ میرے ادارے کا ماشاءاللہ ہر چیز کو بیان بڑے خوبصورتی سے کیا, اور آپ کے چہرے پہ اتنی سی بھی کوئی شکن نہیں آئی. بہت کانفیڈنٹلی آپ نے بتایا کہ ہم یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کا بڑا ٹاسک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف پرابلمس. تو آپ کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنے میں آتی ہیں, وہ کچھ بتانا چاہیں گی آپ؟ بالکل بتاؤں گی, لیکن سب سے پہلے کہہ دوں گی کہ اللہ کا کام اللہ کرتا ہے. تو میرے جتنے کام ہیں وہ اللہ کرتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے خاطر کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے کیے جا رہے ہیں. اب سوسائٹی پر آتی ہوں تو سوسائٹی سے مجھے پرابلمس ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی بچی کی شادی کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے بہتر سے بہتر نہیں, بہتر سے بہترین رشتہ آئے. میں چاہتی ہوں کہ جو بچیاں میرے پاس آتی ہیں وہ ہر دفعہ بری نہیں ہوتی. سوسائٹی نے یہ کیوں پھیلا دیا ہے کہ کوئی بھی بچی, کوئی بھی عورت, کوئی بھی انسان جو اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ گھر سے بھاگ گیا. مجھے یہ لفظ بھی بہت ناگوار گزرتا ہے, اسی لیے بولا بھی اس لیے کہ آپ یہ گھر سے چلا گیا, گھر سے نکل گیا, پریشان تھا. کوئی اچھا لفظ اس کے لیے آپ ادا کیجیے تاکہ سوسائٹی میں نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو. تو وہ بچیاں جو گھر میں نہیں ہوتی, شیلٹر ہوم میں آ جاتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بری ہوتی ہیں. آپ ان کے لیے رشتے لائیے, اور رشتے بھی یہ نہیں لائیے کہ یہ دیکھ نہیں سکتا تو اس کا رشتہ کر لیجئے, یہ سن نہیں سکتا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, اس کی کمائی اتنی کم ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. کمائی اس مد میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر ایک بچہ اچھا کما رہا ہے تو اس کو تو آپ کہیں فیملی سے لے آئیں, کہیں غیروں سے لے آئیں, لیکن جو بالکل ہی کوئی ہلکا ہوگا آپ اس کو اللہ کے کام کے لیے مختص کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں زیادتی ہے. جب آپ اللہ کے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کھلے دل سے بڑھیے. اگر آپ ایک یتیم لاوارث بچی کو یا پریشان حال بچی کو بھی اپنے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں تو اپنا بہترین بیٹا اس کو دیجیے تاکہ نیکی کھلے دل سے ہو. اور اس کے بعد اگر آپ کسی اپنے اس دوسرے بچے کے لیے بھی لینا چاہتے ہیں ضرور لیجئے گا. اب اگر میں بات کرتی ہوں کہ جو ہمارے پاس ایڈاپشن کا ایک کانسیپٹ ہے میرے ادارے میں, اور گارڈین شپ کا ہے, باہر جاتے ہیں تو ایڈاپشن ہے, پاکستان میں تو گارڈین شپ ہے. اب اس میں لوگوں کا میرے پاس آنا, اور وہ بچے جو بیچارے امانتاً میرے پاس ہیں, ماں باپ میں جھگڑا ہو گیا, یا طلاق ہو گئی ہے, یا ماں باپ مر گئے ہیں اور گھر والے نہیں رکھ رہے, یعنی نہ ننیحال نہ دیہات, کیونکہ اتنی ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے, انہوں نے نکال دیا, وہ شیلٹر ہم پہنچ گئے. اب وہ بچے میرے پاس امانتاً ہیں کہ ان کا کوئی بھی ایک اگر گارڈین ہے تو اس نے رکھا ہوا ہے. جیسے ماں باپ میں اگر ڈیورس ہوئی تو ماں نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جب میں پیروں پہ سیٹ ہو جاؤں گی میں اس کو لے جاؤں گی. ماں کسی وجہ سے گھر سے چلی گئی ہے یا ماں نے چھوڑ دیا بچوں کو, تو باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی تو میں اپنے آپ کو سیٹ کر رہا ہوں, نوکری کرنے جاتا ہوں, تو بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں, آپ رکھ لیں. یہ ساری کیٹیگری نا امانتاً بچوں کی ہے. اب اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور اس کو کوئی بچہ پیارا لگ جاتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں باپ نہیں سپورٹ کر پا رہے, تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اڈاپٹ کروا دوں. بھائی میں اس کو کیوں اڈاپٹ کرواؤں؟ وہ جس کی اولاد ہے, اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اسی کا ہے. اگر کوئی کسی مشکل پریشانی میں ہے تو میں دوسرے کے گھر کا چراغ لے کے اپنے گھر میں جلا لوں تاکہ میرے گھر میں روشنی ہو جائے, اور میں یہ نہیں سوچوں گی کہ جس گھر کا چراغ ہے وہاں اندھیرا ہو جائے گا. اور پھر میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب نیکی کرنے نکلو نا تو اس کو پیورلی نیکی کی نیت سے کرو. اور نیکی یہ ہوتی ہے کہ میں نے جس کو سامنے والے کو فائدہ پہنچانا ہے, اس کے بدلے میں نے اس سے لینا مانگنا کچھ نہیں ہے. اگر میں نے کچھ دے دیا اور اس کے بعد میری نیت میں ایسی چیز ہو جائے گی تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو مجھے اس قسم کے بہت سارے ایشوز دیکھنے پڑتے ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ کاش اگر آپ پہلے کھڑے ہو جاتے, آپ مطلب اسی بچے کے یا جو بھی عورتیں ان کے اگر لوائقین کھڑے ہو جاتے تو شیلٹر ہوم نہیں آتی, وہ اداروں میں نہیں آتی, وہ اپنے گھروں میں ہی کہیں آباد ہوتی. جب کسی نے ساتھ نہیں دیا, ٹوٹ تھک کر کوئی شیلٹر ہوم پہنچا, جب شیلٹر ہوم پہنچا تو وہاں سے بھی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے اجالا ہمارے گھر چلا جائے, یہ جس گھر کا اجالا ہے وہاں جائے نہ جائے اس سے غرض نہیں ہے. یہ جو اپروچ ہے ہماری سوسائٹی کی, یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھ سے کام لینا ہے, وہ مجھ پہ مہربان رہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے,
ऐसे बहुत सारे लोगों को भेजता है, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को, सबको वो भेजता है जो आकर कहते हैं भाभी हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये बच्चे आबाद रहें, इनका खर्चा, इनको वापस ले जाना, इनको इनके मकाम पर पहुंचाना, इन बच्चों की शादियां करवाना, ये सब तो हम देख लेंगे, लेकिन इनको मकाम पर पहुंचाइए, हम इनको ज़बरदस्ती अपने घर नहीं ले जाना चाहते। ये मैंने इसलिए भी कहा कि मेरा शेल्टर होम में सिर्फ मासियाँ नहीं रहती कि आप आइए और आप आके कोशिश कीजिए कि यहाँ से कोई मासी मिल जाए। ये घरों की बच्चियाँ हैं, मासी घर के काम करने में कोई बुराई कबाहत नहीं है, और जो हमारी हेल्पर्स हमारी मेड है उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन कोई शख्स गिरा हुआ हो, कोई शख्स मजबूर हो, हम किसी को ज़कात दें, हम किसी को सदका दें और फिर उसको जता 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 के परेशान करें, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी परेशानी कोई नहीं है। दूसरा, इदारा कोई काम कर रहा है, इदारा लेके चल रहे इतने बड़े निज़ाम को, तो वो इदारा सच्चा है, अच्छा है, तो उसको शुक्रिया कहिए, उस इदारे के ऊपर वो प्रेशर्स ना डालिए जो नाजायज़ हो। जो मैंने अभी गिनती की, मैंने आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताई हैं। मेरा 25 साल का जो पूरा सफ़र है, जाने उसमें कौन कौन से दुख तकलीफ है, वो तो मैं बोलती चली जाऊँगी, जहन में सारी बातें आएंगी, लेकिन शॉर्ट ये है कि मेरे पास परेशानियों के साथ राहत ज़रूर आती है। मेरे पास अगर एक इंसान ऐसा आता है जिसकी किसी बात में मुझे दुख होता है, तो अल्लाह फ़ौरन उस एक के बदले में 10, 20, 50 लोगों को भेजता है जिसकी बात सुन के, जिस तरह से हमें सपोर्ट करता है, मुझे सुकून मिलता है। तो ये एक पूरी चीज़ है, लेकिन बयान इसलिए किया कि जो लोग इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं वो शायद मेरी बात से समझ सकें कि इन चीज़ों से मुझे भी दुख होता है और उन लोगों को भी दुख होता है जो इदारे में मौजूद हैं। ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या इन सब की वजह जो है वो अफरात-ए-ज़र है? नहीं, मुझे जितनी आप जैसे बता रही हैं कि इतने केसेस आप बता रही हैं कि हर तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो इसका रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? क्या वजह हो सकती है? रिश्ते छोड़ दिए हमने, वाह, अपनों को छोड़ दिया हमने, जिम्मेदारियों को तोड़ दिया हमने, जो पैर में हमारी मोहब्बत की जंजीरें थी ना, उनको खुद ही काटते और तोड़ते हमें, इसलिए ये सब हो रहा है। किसी ने अगर घर पे दस्तरखान एक दफ़ा अपना बिछा दिया है और मैं कहती हूँ उस पर उसने चटनी रख दियो, प्याज रोटी रख दियो, अल्लाह वहाँ पे मुतंजन रखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही जो आपने अफरात-ए-ज़र की बात की, ये अगर हम जहन में रखें, हम थोड़ी किसी को रिस्क खिलाते हैं, रिस्क तो अल्लाह खिलाता है। ईमान में जहाँ कोई हमारा डगमगाया वहाँ कहानी गड़बड़ होती है। हम अपने बुज़ुर्गों को इसलिए घर से निकाल देते हैं कि हम पे इजाफी बोझ है, ऐसा नहीं है। वो जो बुज़ुर्ग जिन्हें हम रखते हैं, जो हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे चचा, हमारे मामू, कोई भी बुज़ुर्ग होता है, कोई भी मजबूर होता है, उसका रिस्क हमारे घर आता है, वो हमारा रिस्क नहीं होता। जब हम मार्केट में कमाने के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे पास जितने लोग खा पी रहे होते हैं उन सबका रिस्क हम लेके आते हैं। आप देखते हैं, कोई आप कभी भी नोट कीजिएगा, जो लोग मार्केट में बैठे हैं वो लोगों को देते हैं। मैंने कभी भी किसी सदका करने वाले को आज तक मुफलिस देखा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, वो कभी मुफलिस होता ही नहीं है। जिसने दस्तरखान बिछाया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी नेमत रखी थी, मुतंजन था, मुर्गी थी या दाल चटनी थी, उसका दस्तरखान बिछा रहता है, वहाँ से लोग आते हैं, फैज़ लेके जाते हैं। अच्छा, जो इल्म देना चाहता है, जो उस्ताद इल्म देता है, उसके पास भी रौनकें लगी रहती हैं, उसका सदका जारिया चलता रहता है। और जो तालीम को भी कमर्शियल कर देते हैं, उनका मैं समझती हूँ वाजबी तौर पर अगर नामवरी हो भी जाए हो जाए, लेकिन उनके पास वो सदका जारिया की मद में वो चीज़ें नहीं जा रही होती। तो आप नीयत को खालिस कर लीजिए, आप अल्लाह के निज़ाम को समझिए, आप देने वाला हाथ बनाइए। मेरे माशरे में जो अच्छे लोग हैं, जो देने वाले हैं, उनका तो जवाब नहीं, उनके आगे तो उन्हीं को तो फरिश्तों ने सजदा किया था। वो लोग हैं कि अल्लाह ने उन्हीं लोगों को, उन्हीं इंसानों को, फरिश्ता को अल्लाह ने कहा कि तुम सजदा करो। लेकिन जो हमारे पास दूसरे वाले लोग हैं ना, जिसको देखो लेने वाला हाथ बन गया, जिसको देखे वो कहता है ये भी मेरा हक है, ये भी मेरा हक है, मेरा हक है सब मुझे VIP बनाए, मेरा हक है कि लोग मुझे पूछें, मेरा हक है कि घर में मेरा ही हुक्म चलना चाहिए क्योंकि मैं कमाता हूँ। यानी हर चीज़ में मेरा मेरा, ये जो मेरा मेरा हक है ना, उसी से तबाही फैली है। अगर हमारे पास गर्दान ये शुरू हो जाए, भाई मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं नौकरी ईमानदारी से करूँ, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, मेरा ये फ़र्ज़ है कि पड़ोसी को मैं सहूलतें फ़राहम करूँ। आप ये चीज़ें शुरू कर दीजिए, कौन सा अफरात-ए-ज़र? कोई अफरात-ए-ज़र नहीं होगा। आप जब बांटते हैं, ये जो खुशियाँ होती हैं ना, इसका ये बड़ा क्रेजी मैथमेटिक्स होता है। हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बड़ा क्रेजी सा एक हिसाब किताब है और ये खुशियों ही के साथ होता है। तो आप क्यों नहीं ये मैथमेटिक्स सीखते? वैसे तो हमारे बच्चे इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े उर्दू पर भी हैं, कौन सी सीट है जो हमारे बच्चों के पास नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें क्यों नहीं सीख रहे?
اس لیے کہ ہم انہیں اگر سکھاتے ہیں تو سبق کی طرح سکھاتے ہیں. جب وہ ہماری زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی, چاہے وہ ان کے ماں ہیں, باپ ہیں, چچا ہیں, ٹیچر ہیں, کوئی ہیں سوسائٹی میں, کوئی بھی ہے, تو ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہپوکریسی بہت بڑھ گئی. ہم کہتے کچھ ہیں, ہم کرتے کچھ ہیں. تو جو ہمارے بچے ہمیں ایسا دیکھتے ہیں نا, تو پھر ان کو وہ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, انہیں نہیں سمجھ میں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پہلے ہمیں فوکسڈ ہونا پڑے گا. یہ تو سارے ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیا آج سے پہلے اگر میں 20 سال پہلے چلی جاؤں, 25 سال پہلے چلی جاؤں, تو اس وقت تو برانڈس نہیں ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس وقت نہ کھانے کے بہت سارے نام ہوتے تھے, نہ پہننے کے بہت سارے نام ہوتے تھے, اور اگر خوشیاں تھیں تو خوشیاں تو بہت ساری تھیں. ان برانڈس کے آنے سے مسئلہ کوئی نہیں ہوا. زمانہ وہ بھی اچھا تھا, زمانہ یہ بھی اچھا ہے. جب موبائل نہیں تھا تب بھی اچھا تھا, موبائل آیا تب بھی اچھا ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو استعمال کیسے کیا. ہم نے اس چیز کو مس یوز کر دیا. ہم نے موبائل کو بھی مس یوز کیا, انٹرنیٹ کو بھی مس یوز کیا. برانڈس اتنی اچھی چیز تھی کہ اس سے ہمارے ملک کی اکانومی بڑھ رہی تھی, ہمارے کریٹو لوگ آگے بڑھ رہے تھے, ساری چیزیں اچھی تھیں. لیکن کسی بھی چیز کو آپ سرپلس کر دیں, کسی بھی چیز کو اس کی گنجائش سے زیادہ اہمیت دے دیجئے اور اس کو بڑھاوا دے دیجئے. یا وقت سے ایون علم ہے, علم کتنی خوبصورت چیز ہے, لیکن اگر وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ آپ کسی انسان کو دے دیجئے, کسی بچے کو دے دیجئے, تو تباہی کا پیش خیمہ. بہت ساری چیزیں تسلسل سے دھیرے دھیرے آتی ہیں تو سمجھ آتی ہیں. چیزوں کی الغار ہو اور ہم سنبھال نہ سکیں تو پھر یہ سارے سوال جنم لیتے ہیں. اچھا عالیہ صاحبہ, کیا مطلب آپ یہ کہیں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب آ جاتے ہیں, زکوٰۃ لینا یہ سب, تو بہت زیادہ شو آف نہیں ہو گیا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو اس کو دکھا کے مدد نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایک اس طرح مدد کریں کہ پتہ نہ چلے, اس کی دل آزاری نہ ہو. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے؟ جہاں بہت سارے بزنسز کھلے وہاں سوسائٹی میں بھی ایک بزنس ہے. آپ کبھی جا کر دیکھیے گا جتنی یہ این جی اوز رجسٹرڈ ہیں, اگر اتنی این جی او تھوڑا تھوڑا بھی کام کر رہی ہوتی تو میرے ملک میں نہ غربت ہوتی نہ غربت کی بات ہوتی. بات یہ ہے کہ میرا ملک این جی اوز بہت اچھی ہیں. میرے ملک میں وہ نامور این جی اوز ہیں کہ میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ اگر وہ این جی اوز کام نہ کر رہی ہوتی تو ہمارا غریب طبقہ, ہماری مڈل کلاس اور زیادہ پس کے ختم ہو جاتی, کیونکہ حکومت سے ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی اور پچھلے 70 کی دہائی سے لے کے اب تک بالکل نہیں مل پائی جو انہیں دینی تھی. تو وہ این جی اوز تو کام کر رہی ہیں, ان کو تو میں کہتی ہوں پوری پبلک کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو شکریہ کہنا چاہیے کہ وہ آپ کے ملک کو لے کر چل رہی ہیں, ملک کی عوام کو لے کر چل رہی ہیں. لیکن اب وہ این جی اوز جو خضر و پودے کی طرح ہوتی ہیں, جو آپ کو پورا سال نظر ہی نہیں آتی, وہ صرف رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہیں, تو اس وقت تو ہر ایک کے پاس اویئرنیس ہے, عقل ہے, شعور ہے, آپ کیوں ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتے ہیں؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں کیا چیز بہت پریشانی بڑھ جاتی ہے, تو میں نے تو مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں کوئی دو ایک بات میں آپ سے کہہ دوں گی آپ کے سوال کے بدلے میں. حقیقت یہ ہے کہ مجھے جو خوشی ہے وہ بھی پورا سال ہے, اور جو مجھے پریشانی ہے وہ بھی پورا سال ہے, کیونکہ میں تو پورا سال کام کرتی ہوں. رمضان میں اچانک تو ایسا نہیں ہو جاتا کہ بچیاں بہت آ گئی ہیں, بچے بہت آ گئے ہیں, چیزیں ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ سارا سال کام کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کی پریشانیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بلکہ وہ لوگ جو اس مہینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں ان کی تو تشہیر کر دیجئے, ان کا تو آپ سب کو بتا دیجئے, اور ایک پلیز یہ جو گاڑی نوک کر کے دینے کا رواج ہے اس کلچر کو ختم کیجئے. اتنی مشکل سے تو رزق حلال آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کو اتنی آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں, اور یہ سوچ کے کہ بھئی میرا اللہ کا معاملہ اللہ کو پتہ ہے میں نے اپنی جیب سے نکال دیا. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ جب تم دو تو پوری تحقیق کے ساتھ دو, اور جب تمہارا دل مطمئن ہو جائے پھر تم اس کے حوالے کر کے اللہ کے سپرد کر دو کہ وہ جانے اور اللہ جانے. لیکن اگر تم نے تحقیق ہی نہ کی ہو, اگر تم نے وہ ایفرٹ ہی نہ اٹھائی ہو, اور روزے میں تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اتنی دور کیسے جائیں گے, گرمی ہے یہ, تبھی تو اجر بڑھے گا. آپ جتنی مشکل میں اللہ کو ڈھونڈیں گے تبھی تو اس کا اجر بہت بڑھے گا. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. این جی اوز بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ فیک این جی اوز جو اچھا کام نہیں کر رہی ہیں, اور جو ایک آج کل تصویروں کا ایک رواج چل گیا ہے. میں اتنی سخت پریشان ہو گئی ہوں اس چیز سے کہ دیکھیے یہ عبادت ہے نا, یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. آپ تصویر کھنچا لیں, آپ کو کوئی دوسرا دیکھ لے, آپ کو وہ فالو کرے اور وہ بھی اس نیکی میں آئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جو فرض چیزیں ہیں وہ تو آپ دکھا کے کر لیجئے, اس کا حکم بھی ہے کہ دکھائیے تاکہ ترغیب ملے. لیکن بہت ساری عبادات نفلی ہیں, اور نفلی عبادات دکھا کے کرنے کا نہیں حکم ہے. وہ یہی ہے کہ وہ نفلی ہیں. جیسے فرض ہے, فرض آپ جا کے مسجد میں پڑھ لیجئے, آپ نے پوری رات نوافل پڑھنے, وہاں آپ گھر میں پڑھ لیا تھا. تو اسی طرح سے آپ ہاتھ کھول کے کسی کے سامنے دیتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دوسری چیز بھی اللہ نے کی ہوئی ہے, وہ نیکی جس کا کسی کو پتہ نہ ہو. اور ایک نیکی ایسی ہے, میں اکثر سنا کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف انسان اور اللہ کے بیچ میں ہوتی ہیں نا,
تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ کون سی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو صرف انسان اور اللہ کے بیچ میں، کیونکہ اگر میں کسی کی بھی مدد کروں گی تو وہ تو آ گیا، تو پھر میں، اللہ اور وہ انسان ہو گیا نا، 3 لوگ ہو گئے. پھر مجھے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ وہ جو نیکی ہمارے نفس کی نیکی ہوتی ہے نا، وہ جو نفس کی ہم نیکی کرتے ہیں وہ صرف ہمیں پتہ ہوتی ہے اور ہمارے اللہ کو پتہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں جانتا. تو جہاں بہت ساری نیکیوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس میں نفس کو کنٹرول کرنے کی جو نیکی ہے اس کو سر فہرست کر دیں. جس لمحے میں نے نفس کو کنٹرول کیا، اسی لمحے آپ سمجھیے کہ نیکیوں کا تانتا بن جائے گا میرے پاس. تو نفس کو کنٹرول کر لیجئے، نہ افراط زر کی کہانی چلے گی، نہ حکمرانوں کی ہم پریشانی میں روئیں گے، نہ شیلٹر ہوم آباد ہوں گے. شیلٹر ہوم کیوں آباد ہوں؟ یہ سب خوشباش اپنے گھروں میں آباد رہیں، وہ ہے انسانیت. ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ لڑکیوں کی شادیاں جو آپ کو کراتے ہیں اس میں کیا کیا آپ دیتے ہیں؟ کیا آپ امداد آپ کو آتی ہے؟ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میرا ادارہ 30 سال سے، سالم صاحب ان کی ٹیم 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، میں 25 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. شادیاں بھی ہو رہی ہیں، جہیز بھی بن رہے ہیں. میں لفظ جہیز استعمال نہیں کرتی، لیکن عام فہم کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہی ہوں. ظاہر ہے جو بچیاں ہوتی ہیں جب وہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو ایک اسٹارٹ اپ کے لیے چھوٹا موٹا تو کچھ کرنا ہوتا ہے، تو آبویسلی اس میں جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں بھی آپ یہ سمجھیے گا کہ 2 لاکھ تو کہیں نہیں گئے. اس سے اوپر تو بجٹ جا سکتا ہے، اس سے نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس میں صرف اگر ایک کمرے کا آپ نے فرنیچر کر دیا، آپ نے اس کی بیسک نیڈ کی کر دی، اس کے برتن کر دیے، اس کے تھوڑے بہت کپڑے کر دیے، اس کی شادی کا خرچہ ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر اتنا تو آپ کو ہر حال میں کرنا پڑتا ہے. اور آبویسلی یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، جیسے کسی بچی کے شادی کا وقت ہوتا ہے تو بچیاں نصیب لے کر آتی ہیں اور نصیب کے ساتھ ہی رخصت ہوتی ہیں. کسی کا رشتہ طے ہوتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتا، ایسے لوگوں کی طرف سے چیزیں آنے لگتی ہیں اور پھر میں اس کے جہیز میں اس کو میں کر دیتی ہوں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. جیسے کہ میرے پاس 4 5 شادیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو جب میرے پاس کوئی سامان آتا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا یہ ایک بچی کا ہے، دوسری کا، اس طرح کرتی ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان کسی کے نام سے اتنا سرپلس آ جاتا ہے، جیسے کوئی اگر ان کو جانتا ہے کچھ، تو پھر میں کہتی ہوں نہیں، یہ اس بچی کا اپنا نصیب ہے تو یہ اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر چلی جائے. تو میرے کام کی تو نیت، کیونکہ پیورلی وہ اللہ کے ساتھ ایک لنک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ میری دعا ہوتی ہے کہ اللہ آپ جو کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں نا، ایک تو یہ کہ ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ میں نے تیرے سپرد کیا، تو آسانی ہو جاتی ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے جو نیک کام کروانا چاہ رہا ہے نا، اور ہمیں تو نہیں پتہ، تو ہمارے دل میں وہ خیال ڈال دے اور اس خیال کو پکا کر دے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرتا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں گناہ پر نہیں لے کے جاتا، وہ صرف دل میں خیال ہی ڈالتا ہے، وہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ رشتہ شیطان کو ہٹا دیں اور ہم رب سے کہیں کہ رب تو نیکی کا خیال ڈال دے. تو یہ جو بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جہیز جاتے ہیں، یقیناً لوگ بھیجتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ جس طرح کا جو جس کی نیت ہوتی ہے اور جو میری استطاعت ہوتی ہے بچی کا نصیب، بچیاں اپنا نصیب لے کر جاتی ہیں، ہم انہیں نصیب کیا ہی دیتے ہیں، نصیب سے ہٹ کے انہیں کچھ نہیں دے سکتے. اور آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گی کہ عالیہ سارم برنی اپنے آپ کو کس طرح ڈسکرائب کریں گی؟ عالیہ سارم برنی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک زندگی ہے، اور عالیہ سارم برنی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے آج ہے، اور وہ آج ہی ایسی بھی آ سکتی ہے کہ وہ نہیں ہوگی. لمحے میں ہوں اور لمحے میں نہیں ہوں گی. میں نے زندگی کو ایسے گزارا ہے کہ میرے گولز ضرور ہیں. جیسے میں اپنے ملک کی عورت کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن بہت با کردار دیکھنا چاہتی ہوں. میری عورت کامیاب ضرور ہو رہی ہے، لیکن میری عورت اس وقت کنفیوز بہت ہے کہ آیا اس نے مردوں کا مقابلہ کرنا ہے یا اس نے اپنی جگہ الگ بنانی ہے. میں یہ جانتی ہوں کہ میری عورت مرد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عورت ہمیشہ سچی مضبوط ہے، وہ مضبوط بنے اور با کردار ہو کر مضبوط بنے، پیروں پہ کھڑی ہو لیکن کسی کی مجال نہ ہو کہ وہ اس کی طرف دیکھ سکے. تو یہ میرا بڑا لانگ ٹرم مشن ہے. اللہ جتنی زندگی دے گا، اللہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں یہ اپنی خوشی انجوائے کر سکوں، اپنی عورت کو اس طرح مضبوط دیکھ سکوں. اور مردوں کے لیے کہہ دوں، اللہ نے میرے مردوں کو مضبوط بنایا ہے. میرے ملک کے مرد بہت مضبوط ہیں، آج بھی دنیا بھر کے مردوں سے زیادہ اچھے ہیں. وہ بارڈرز پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظتیں کرتے ہیں، تو وہ تو بہترین ہیں. اور میں ٹائم ٹو ٹائم جیتی ہوں. میں ایک دن کا اپنا اسکیجول بناتی ہوں. میں بہت لمبی چیزیں نہیں سوچا کرتی کہ 1 مہینے بعد کیا ہوگا یا 1 سال بعد کیا ہوگا. نہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ آج کے دن کا جو بھی ٹائم میرے پاس ہے، میں اس کو کس طرح سے استعمال کروں منزل کے قریب جانے کے لیے. تو بس روز کے روز جیتی ہوں اور روز کے روز منزل کی طرف ایک قدم اٹھاتی ہوں. رب جہاں تک کا سفر میرا لے جائے گا وہ میرا مجھے قبول ہے، اور وہی میرا اصل سفر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں تو وہ آپ کی ساری نیت قبول کر کے آپ کو اس کا اجر و ثواب دیتا ہے.
अच्छाई में, बुराई में जब तक आप बुरा अमल कर नहीं लेते तब तक आपको उसकी बुराई का कोई गुनाह नहीं मिलता। रब गफूरुर रहीम है। सिर्फ हमारा काम इतना है कि हम नीयतों को साफ़ कर लें। इतना चाहती हूँ कि जब दुनिया से चली भी जाऊँ तो सदक़े जारिया की कुछ चीज़ें ज़रूर हों, क्योंकि जब हम अल्लाह के पास जाते हैं तो हम अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बस फिर तो जो किया वो मिलेगा। तो ये अगर मेरा मुश्किल वक्त भी है, दुनिया एक बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत सारी परेशानियाँ देखती हूँ, बहुत सारी मुश्किलात से गुजरती हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत मुतमईन और रिलैक्स हूँ कि ये वो जगह है कि यहाँ से मैं लेके वहाँ जाऊँगी जहाँ सब अच्छा होगा। तो आलिया सारिम इस छोटी सी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारती है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ रही और बहुत अच्छा लगा। और वी आर वेरी थैंकफुल हमारी टीम आपकी कि आप इतना वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाई। और मुझे अच्छा लगा कि एक कॉल करी और आपने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, कोई मतलब आपके अंदर बहुत झुकाव है, आपकी शख्सियत के अंदर बहुत पोलाइटनेस है। और मिट्टी से बने हैं और इसी मिट्टी में चले जाएंगे, कब चले जाएंगे नहीं पता। किस चीज़ की अकड़, क्या बात है। तकब्बुर वो वाहिद चीज़ है जो सिर्फ अल्लाह को सजती है। बिल्कुल, बंदे के लिए आजिज़ी है। अगर बंदे ने अपने आप को मकाम बनाना है तो अल्लाह ने उसके लिए आजिज़ी रखी है। तकब्बुर अल्लाह को सजता है। वाह, क्या बात है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए सनाली ताज को। अल्लाह हाफ़िज़।